بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نعرہ صلوات. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے، یعنی یہ کہ انسانوں اور جنوں کی خلقت فقط عبادت کے لیے ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ کہ مسلمان گھرانے میں، اور اس کے بعد یہ کہ اس گھرانے میں کہ جہاں محبت اہل بیت تھی، اور اسی گھرانے سے ہم کو یہ فرش عزا کی نعمت ملی کہ جس سے ہم اپنی کردار سازی کر سکتے ہیں. نعرہ صلوات. ابھی اس سے قبل کی مجلس میں نے اسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ خدا کا مطالبہ جنوں اور انسانوں سے عبادت کا ہے، اور اس عبادت کے دو حصے ہیں، حق اللہ اور حق العباد. اور اللہ کو یہ دونوں منظور ہے. فقط یعنی یہ کہ اللہ کی عبادت سے بھی کام نہیں چلے گا، اور فقط بندوں کی شفقت سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں دونوں چیزیں چاہیے، یعنی اللہ کی عبادت اور بندوں کی شفقت. مولا علی کہیں جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک پیر رکاب میں تھا اور ایک پیر نیچے، کہ کسی نے سوال کیا کہ اسلام سمجھا دیجئے. تو مولا نے یہی کہا کہ خدا کی عبادت اور بندوں پر شفقت، یہی اسلام ہے. تو ہمیں جب تک کہ ہم دونوں حقوق ادا نہیں کر لیتے تب تک عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. اور اسی واسطے یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی عبادت جو باقی رہ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن اگر کوئی حق بندوں کا رہ گیا تو وہ اس وقت معاف نہیں کرے گا کہ جب تک کہ وہ شخص خود نہ معاف کر دے یا وہ راضی نہ ہو جائے. بہرحال اس آیت کے ضمن میں ہم تذکرہ کریں گے اس شخص کو کہ جس کا لقب ہی زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے. کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہلائے، اور کثرت سجدے کی وجہ سے سید الساجدین کہلائے. اور جب کوئی کہتا تھا کہ مولا آپ تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ جب کہ کسی صحابی نے کہا تو انہوں نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے ہمارے دادا کا صحیفہ لے کر کے آؤ، اور دیکھو کہ اس میں ان کی عبادت کا کیا تذکرہ لکھا ہوا ہے. اور میرے جد علی کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ خود رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر ان کی ایک عبادت پوری ثقلین کی عبادت پہ بھاری. وہ فرماتے تھے کہ میری جو عبادت ہے وہ تو میری نمازوں، میری گریہ و زاری، میرا خضوع و خشوع اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا کیا کہنا کہ جس کی ایک ضربت ہی کافی ہے
تمام ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. تو جب اس کی ایک ضربت ایسی تھی تو باقی ضربتیں کیسی رہی ہوں گی, اور پھر اس کی نمازیں کیسی رہی ہوں گی, اس کی بقیہ عبادتیں کیسی رہی ہوں گی, ان کا کون احاطہ کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ عبادت کرنے کے بعد بھی یہ مزاج میں انکساری تھی کہ اپنے کو کبھی یعنی یہ کہ یہ اس لقب سے نہیں یاد کرتے تھے. اور امام کا یہ معمول تھا واقعہ کربلا کے بعد کہ پوری عمر یا تو گریے میں گزری, یا عبادت میں گزری, یا دعاؤں کی تصنیف میں گزری, صحیفہ کاملہ کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے. اور امام کا یہ طریقہ تھا کہ صف اعزا بچھاتے تھے اور مصائب شہید و شہداء بیان کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات پر بھی تقریر کرتے تھے, اور اسی بہانے سے دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے. اور ایک نعرہ صلوات اور عبادت کے اس قدر عبادت کرتے تھے کہ ایک بار عبادت میں مشغول ہیں کہ بیٹا یعنی ہمارے پانچویں امام کنویں میں گر گئے, اور ایک شور بلند ہوا, اور لیکن امام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا. اور اس کے بعد جب نماز تمام کی تو والد نے امام کی زوجہ نے کہا کہ آپ یہ کیا عالم آپ کی عبادت کا ہے کہ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اور آپ اپنی عبادت کو طول دیے جا رہے ہیں. امام کنویں کے قریب آئے اور آواز دی کہ میری امانت واپس کرو. سطح آپ بلند ہوئی اور آپ نے امام کو نکال لیا, اور بھی زوجہ سے فرمایا کہ لو بھائی اپنے بیٹے کو, جب میں خدا کی عبادت میں مشغول تھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچ سکتا تھا. جب موسیٰ کنویں سے زندہ و سلامت نکل سکتے ہیں تو فخر موسیٰ کیوں نہیں نکل سکتا. نعرہ صلوات. اسی طرح سے ایک بار گھر میں آگ لگ گئی اور آپ عبادت میں مشغول ہیں, شور بلند ہو رہا ہے اور لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب آپ کی نماز تمام ہوئی تو پھر وہی لوگوں نے کہا کہ آپ کی اس عبادت کی کیا کیفیت ہے, کیا گھر میں آگ لگ گئی اور آپ کی نماز طویل ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو اس آگ کی فکر نہیں ہے. تو آپ نے بہت ہی مختصر جواب دیا کہ یہاں کی آگ سے زیادہ مجھے وہاں کی آگ کی فکر تھی, اس لیے میں نماز میں مشغول تھا. نعرہ صلوات. حاکم وقت ہر طرح سے خار کھاتا تھا, آپ کی مقبولیت سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا. حشام ابن عبد الملک کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب حج کے لیے مکے گیا ہوا تھا اور ہر چند کے چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے, لیکن اتنی زیادہ بھیڑ تھی اور اتنا ازدحام تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا. کئی بار اس نے کوشش کی اور پھر وہاں سے واپس آیا. کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نحیف لاغر شخص ہے کہ جو دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا حجر اسود کی طرف جا رہا ہے, اور مجمع کائی کی طرح سے پھٹنے لگا, اور سب نے ان کو جگہ دی, اور امام نے اطمینان سے حجر اسود کو بوسہ دیا, طواف کیا اور واپس گئے. اب وہ تجاہل عارفانہ سے پوچھتا ہے, کسی نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ کون شخص تھے, تو حشام کہتا مجھے نہیں معلوم, جبکہ جانتا تھا کم وقت. تو وہیں پر جو درباری شاعر تھا فرزدق, اس سے نہیں رہا گیا, اور اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو انہیں نہیں جانتا, انہیں تو یہاں کی زمین اور آسمان سب جانتے ہیں, انہیں تو ہل و حرم جانتے ہیں, انہیں تو خانہ کعبہ خود جانتا ہے, انہیں صفا و مروہ جانتے ہیں. اس کے بعد پورا ایک بہت ہی لمبا قصیدہ کہہ ڈالا. حشام بہت ہی غضبناک ہوا کہ تو نے آج تک میرے لیے ایسا قصیدہ نہیں کہا, اور بہرحال اس کو جیل میں ڈال دیا. امام نے انعام کے طور پر کچھ رقم بھیجی تو اس نے کہا کہ میں نے انعام کے لیے نہیں کہا. یہ امام نے کہا جو رقم ہم دے دیتے ہیں ہم اس کو واپس نہیں لیتے. آپ کے پاس
ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں 500 درخت تھے، اور شکر الہی کا یہ آپ کا وتیرہ تھا کہ ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے روزانہ. تو ایک نعرہ صلوات. یہ جو تسبیح ہمارے ہاتھوں میں آج کل ہے، جناب سیدہ کی تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس کی ایجاد بھی آپ ہی نے کی. یہ خاک شفا سے تسبیح آپ نے بنائی، اور سجدگاہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے. اس کے پہلے بھی ایک تسبیح بن چکی ہے جو اس وقت کے سید الشہداء تھے جناب حمزہ، ان کے لیے جناب سیدہ نے تسبیح بنائی تھی. اور اس کے بعد اب جو سید الشہداء ہیں، جو کربلا کے بعد سے لے کے قیامت تک سید الشہداء رہیں گے، اس کے لیے جناب ہمارے چوتھے امام نے تسبیح بنائی اور خاک شفا بھی بنائی. آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بازار سے گزرتے تھے اور اگر کسی قصاب کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس سے پوچھتے تھے، اے بھائی یہ بتا کہ تو نے اسے پانی پلا لیا ہے؟ وہ کہتا تھا، مولا ہم مسلمان ہیں، ہم سیر و سیراب کرنے کے بعد ہی اپنے جانور کو ذبح کرتے. اور اس کے بعد امام ایک چیخ مار کے صدا بلند کرتے تھے کہ ہائے میرا بابا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا گیا. یہ آج ہمارے محرم کی 6 تاریخ ہے. نصف سے زیادہ محرم گزر گیا، اور جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے چاند دیکھا تھا. اتنی تیزی سے یہ ایام گزرتے ہیں. ہمارے لیے یہ 6 محرم کی تاریخ جناب علی اکبر سے منسوب ہے، اور ہم نے دن مقرر کر رکھے ہیں. چنانچہ 5 محرم کو ہم جناب امن محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، 6 محرم کو جناب علی اکبر کا، 7 محرم کو جناب قاسم کا، 8 محرم کو جناب عباس کو یاد کرتے ہیں، اور 9 محرم کو چھوڑ چشمہ علی اصغر کو. اور عاشور کا دن تو سب کے لیے. عاشور کے دن کہ جب سارے انصار شہید ہو چکے، سارے بنی ہاشم کے افراد شہید ہو چکے، یہاں تک کہ جناب عباس کے بازو بھی قلب ہو گئے، اور اب امام بالکل تنہا ہے اور صرف جناب علی اکبر ہے. اور وہ بابا سے اجازت مانگتے ہیں کہ بابا آپ تو مجھے اجازت دیجیے. اور امام کہتے ہیں کہ جا کر کے اپنی والدہ گرامی سے اور اپنی پھوپھی سے اجازت لو. اور وہ بدقت تمام وہاں سے اجازت لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ 2 ہی رخصتیں بہت ہی دردناک ہیں، ایک خود امام حسین اسلام کی رخصت اور ایک جناب عباس کی رخصت. کہ جب بھی جناب علی اکبر، ایک جناب علی اکبر کی رخصت اور ایک امام حسین علیہ السلام کی، جب بھی جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں ان کو اندر گھسیٹ لیتی ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا اور بار بار اٹھتا تھا. بہرحال رخصت لے کے باہر آئے. اب امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے یہ صدا بلند کی کہ بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و شباہت میں، رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے بالکل مشابہ ہے. اور اس کے بعد جناب علی اکبر کو روانہ کیا. جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، رک گئے، مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ کمر پکڑے ہوئے، کیونکہ جناب عباس کے شہادت کے بعد کمر خمیدہ ہو چکی ہے. کمر پکڑے ہوئے چلے آ رہے. جناب علی اکبر واپس آئے. ارے بابا آپ نے تو ہم کو رخصت کر دیا تھا. اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو ایسا نہ کہتے. اچھا بیٹا جا رہے ہو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے جانا. امام کا یہ فقرہ، ایک تو یہ
ایک تو یہ فطری ہے جو ایک باپ کے منہ سے نکلا ہے کہ مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، اور شاید اس میں یہ بھی بات مضمر ہو کہ اے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ تاکہ رسول کی زیارت ہوتی رہے۔ اور اس کے بعد اب جا کر کے جنگ کرتے ہیں۔ مختصر نظر کرنا ہے کہ اس کے بعد جب وہ آواز لگاتے ہیں اور باقی پہلے جو رجز پڑھتے ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام کا جو رجز ہے وہ تاریخ میں ہے، وہ بہت مشہور ہے، جس میں وہ اپنا حسب و نسب اور وہ سب بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حملہ کرتے ہیں تو بہت ہی شدید حملہ کرتے ہیں، پورا لشکر تتر بتر ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے علمان کی آواز آنے لگتی ہے، ملائن بھاگنے لگتے ہیں کہ عمر سعد گھوڑے پر سوار ہو کر کے بہت تیز آواز میں چلاتا ہے، ارے یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، سب مل کے اس پہ حملہ کرو، بلکہ کمی گاہ سے حملہ کرو۔ اور اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جوان بھی کہاں تک لڑتا، 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا، چاروں طرف سے نیزے اور تلواریں برس رہی ہیں، پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہے قریب آنے کی، کہ سنان ابن انس ملعون نے کمی گاہ سے ایک جھاڑی کے پیچھے سے پھل کے ایسا نیزے کا وار کیا کہ جو سیدھے جا کے سینے میں لگا، اور آپ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، اور اس کے بعد پھر آواز دی، یا بتا علیکم منی السلام، اے بابا آخری سلام، یعنی بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا اکیلے کیسے آئیں گے، کمر تو خمیدہ ہو چکی ہے، اور میری شہادت کے بعد بصارت میں جواب دے گئی ہوگی، بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، آخری سلام قبول کیجئے۔ مگر جو جون کی لاش پر بھی گیا، وہ علی اکبر کی لاش پر کیوں نہ جاتا، کسی طرح سے پہنچے، آواز لگا رہے ہیں، یا علی یا علی، اے بیٹا آواز دیتے رہو تاکہ تمہارے قریب پہنچ سکوں۔ اور علی کسی طرح سے امام کے گھوڑے نے آپ کو وہاں تک پہنچایا، اور ایسا منظر دیکھا کہ کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، اور اس کے بعد امام نے خنجر نکالا۔ ارے صبر ایوب پریشان نظر آتا ہے، سارے انبیاء ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جناب ابراہیم سانس رو کے کھڑے ہیں، اور یہ رسول کا نواسا قربانی پیش کر رہا ہے جو جناب ابراہیم نہ کر سکے۔ جناب ابراہیم دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بنی ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد سینے سے علی نکالتے ہیں، یہاں تک کہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب بہت بڑا مرحلہ ہے، کس طرح سے خیمے میں لے جائے، ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، آواز دیتے ہیں، ہنی بنی ہاشم کے بچوں آؤ مدد کرو۔ لاش خیمے میں پہنچتی ہے، ایک کوہرام مچا ہے، لیکن ام لیلہ کا کہیں پتہ نہیں ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں ام لیلہ دیکھو تمہارا بیٹا آ گیا ہے، اور جناب زینب ان کو تلاش کرتی ہوئی ان کے خیمے میں جاتی ہے تو دیکھ رہی ہے کہ ام لیلہ خیمے کے پردوں سے، خیمے کے چوک سے سر ٹکرا رہی ہے، خیمے کی دیواروں سے، پوچھتی ہیں کہ بھابھی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، ارے چلیے علی اکبر آ گئے ہیں، کہتی ہے کہ جناب زینب اے ثانیہ زہرا، ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں نظر آتا، ارے میں کس طرح سے باہر نکلوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ایہم ینقلبون۔ بہرحال ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، خداوندہ جتنے حاضرین جلسہ ہیں ان کی تمام دلی و جائز حاجات کو قبول فرما،
جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو بے اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہیں ان کی روزگار میں ترقی عطا فرما۔ بار الہ ہمارے خاندان میں جتنے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان سب کے لیے بہترین رشتے آ جائیں، ہمارے بچوں کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تعلیم عطا فرما، بہترین پلیسمنٹ عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے خاندان میں اتحاد و اتفاق قائم کر دے۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خدا بندہ جہاں جہاں بھی دشمنان حیدر کرار ہیں ان سب کی یا تو اصلاح ہو جائے یا سب کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل کر دو اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار کرنا۔ ماتم حسین۔